بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے صحابیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابیوں، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ ناظرین، دشمن کون تھا؟ دشمن کا نام ابو رافع تھا۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ تمام صحابہ موجود تھے۔ یہ سن کر ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی عتیق تھا، جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ اے اللہ، میں جنگ بدر اور جنگ احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق دعا مانگنے کے بعد مسجد سے باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکلے اور 1 میل دور اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، ضرور کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا، اس لیے دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ تمہارا سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس لیے اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہیں نابینا دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے ان کے وہاں ہونے پر کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا وہ اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا۔ جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی وہاں گئے، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس گستاخ رسول کے سینے میں پیوست کر دیا۔
خنجر لگتے ہی ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو صحابی رسول نے دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ جب خون بہتا ہوا ان کے ہاتھوں پہ لگنے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آ گئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ نہ ہو، اگر یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ پھر آدھی رات کا وقت تھا کہ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، اوئے لوگو، ہمارا سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت دیوار سے چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چل پڑے اور آہستہ آہستہ مدینے پہنچ گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچے اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ رات اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ اس صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے یہ قتل کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، جی ہاں اللہ کے نبی، اللہ نے میری دعا قبول کر کے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا، جس سے ان کی ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ! بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔